الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ میرے بھائیوں، دوستو، قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے محبت رکھنے والے شہدائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں یہ آیت جو میں نے پڑھی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78، اس کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہودیوں میں عوام کا ایک طبقہ ہے جو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، صرف الفاظ پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، لیکن اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتا، اور دین صرف گمان کے حساب سے ہے، یقینی بنیاد پر ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ ویل کا لفظ بار بار سنے ہوں گے، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ ویل کے مطلب تباہی، ہلاکت، بربادی، حسرت، رسوائی، بہت سارے معنی میں آتا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جہنم کی ایک گہری وادی ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، جس میں ہے کہ 70 سال تک گریں گے، پتہ نہیں چلے گا کب تک پہنچے، تو وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے وہ ثابت نہیں۔ تو کہیں گے تباہی ہے، ہلاکت ہے، افسوس کی بات ہے۔ للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے۔ اس سے پہلے کس کا ذکر تھا؟ جو عوام ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ گویا یہ بتایا گیا کہ لکھنے پڑھنے والے گروپ کا حال اس سے پہلے ہی بتایا گیا، تحریف کرتے ہیں۔ اب تحریف سے بڑھ کر جو ان کا برا عمل ہے اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور ان کے لیے تباہی کا اللہ نے اعلان کر کے سزا بتاتے ہوئے بتلایا کہ جو لوگ ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ جب بھی لکھا جائے گا تو ہاتھ ہی سے لکھا جائے گا نا، کیونکہ اللہ نے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ کہا یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ بالکل پکا ان کو بھی پتا ہے کہ میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں، اپنی طرف سے گڑھ کے لکھ رہا ہوں، اپنی بات، کسی اور کی بات نقل نہیں کر رہا ہوں۔ تو اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب لکھتے ہیں۔ ثم بعد کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ایک تو لکھ لیتے ہیں اپنی طرف سے اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، لکھتے ہیں خود، بناتے ہیں خود، گڑھتے ہیں خود اپنی طرف سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، مقصد کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے خرید لیں، حاصل کر لیں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، دنیا حاصل کر لیں۔ دنیا چاہے جتنی زیادہ ہو جائے، اللہ کے کلام کی قدر و قیمت کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہوگی، اور آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہوگی۔ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، ریاست اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے، سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے، مختلف دنیاوی جو مفادات ہیں، مصلحتیں ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی طرف سے گڑھ کے کہہ دیتے ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ لوگوں میں اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ جب کہہ دو یہ اللہ کی طرف سے ہے تو لوگ مان لیتے ہیں، بھئی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر چپ، ہمیں اسے مان لینا ہے، تسلیم کر لینا ہے۔ تو اب لوگوں کو تسلیم کروانے کے لیے اپنی طرف سے گڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ انہیں اپنا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کا صحیح دین جس کی بنیاد پر اللہ راضی ہو یہ نہیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اس کی بنا پر بھی انہیں تباہی ہو، وویل لہم مما یکسبون، اور جو اس کے ذریعے سے کماتے ہیں اس پر بھی تباہی ہو۔ لکھتے ہیں بھلے نہ کما پائیں، تباہی اسی وقت ہے ان کے لیے۔ بہت سارے ہو سکتا ہے لکھیں حاصل کرنے کا چانس نہ ملے، یا لکھیں اور اس کے بعد حاصل بھی کر لیں، تو لکھ لیا اس ارادے سے کہ اللہ کی بات ہے، حالانکہ اللہ کی بات نہ ہو، اور لوگوں کو بتانے کے لیے، تو بھی تباہی کے وہ حقدار ہو گئے۔ اور اگر اس کے ذریعے سے کمایا تو اس پر الگ سے گناہ ملے گا۔ اس میں ان کا ظلم بتایا گیا، کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں یہ اللہ کے نام پر دنیا کماتے ہیں۔ جو لوگ چوری کر کے دنیا کماتے ہیں، جو ڈکیتی کر کے دنیا کماتے ہیں، جو لوگوں کا مال چھین کے اور ہڑپ کے دنیا کماتے ہیں، اس سے زیادہ برے لوگ ہیں، اس سے بڑے ظالم ہیں یہ، اس لیے کہ یہ دوہرا گناہ کرتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کا مال بھی ناحق کھاتے ہیں، اور دوسرے انہیں اللہ کے دین سے بھی روکتے ہیں، اللہ کا حقیقی دین چھپاتے ہیں، اور دین کے نام پہ وہ چیزیں ظاہر کرتے ہیں جو کہ حقیقت میں دین نہیں ہے۔ تو حق کو چھپا لیتے ہیں اور باطل کو ظاہر کرتے ہیں، اور لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اور وہ بھی دنیا کے بدلے جس کی حیثیت معمولی مال و متاع کی ہے، اس کے بدلے آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ عند اللہ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اللہ کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں کے مزے لے رہا ہے، اللہ نہیں دیتا، لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ مچھر ہی کی کیا حیثیت ہوتی ہے اگر پورے مچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے؟ مچھر کو مار دیتے ہیں، چھوٹا سا بھن بھناتا رہتا ہے، کان پہ ستاتا رہتا ہے، کاٹ کے بھاگ جاتا ہے، مچھر کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اللہ نے کہا مچھر کی بھی حیثیت چھوڑو، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے کہا اچھا بتاؤ، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جس کے کان بھی چرے ہوئے ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت ہے اس کے گھر والوں کے پاس؟ کوئی لے گا اس کو؟ کہا نہیں اللہ کے نبی۔ تو کہا دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے، جتنا ایک بکری کا مرا ہوا بچہ جو کہ عیبدار ہو، بکری کا عیبدار مرا ہوا بچہ، اس کی جو حیثیت ہوتی ہے اس سے بھی کمتر حیثیت ہے دنیا کی اللہ کے نزدیک۔ اس دنیا کے حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنے دین کو تباہ کر دے۔ اسی طرح سے جنت کا مقام کیا ہے اس دنیا کے مقابلے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، زیادہ 1 میٹر مان لو، 1 میٹر جگہ مل جائے اگر جنت میں تو ساری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے! اللہ نے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں کھٹکا۔ اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اس جنت کو چھوڑ کر کے دنیا کے معمولی مال و متاع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے لکھ کے کہتے ہیں اللہ کے برابر۔ یہ یہودی طریقہ ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی اس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی طرف سے اور کہتے ہیں اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ وہ سارے بدعتی لوگ جو اپنا ایک اصول بناتے ہیں، پھر اس اصول کو قرآن و حدیث سے لا کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن و حدیث کا اصول نہیں ہوتا، ان کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کا اصول ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، تو وہ سب کے سب اس آیت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ یہودی تو یہی حرکت کرتے تھے، کتاب لکھ کے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جیسے توریت اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے،
वैसे जो हमने लिखा ये भी अल्लाह की तरफ से, ये भी तौरेत के बराबर। तो वो अपनी बात को अल्लाह की किताब के बराबर कर देते थे। और इस उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो कि यहूदियों से बदतर हैं। वो अपनी किताब को कहते हैं अल्लाह की किताब से बड़ी है। अपनी किताब को कहते हैं, खुद से लिखते हैं किताब, खुद से तैयार करते हैं, खुद से गढ़ते हैं और कहते हैं ये कुरान से बढ़कर है, ये कुरान से बेहतर है, ये अल्लाह की किताब से बेहतर है। ये यहूदी हरकत से भी बदतर है, उससे भी ज्यादा गए गुजरे लोग हैं। और ये इंतहाई खतरनाक चीज है जो बहुत सारे लोगों के यहाँ पाई जाती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुछ वो लिखते हैं उस पर भी तबाही है, और उसके जरिए से जो कुछ वो कमाई करते हैं, जो कुछ उसके नतीजे में पाते हैं, हासिल करते हैं, उस पे भी उनके लिए तबाही है। तो दोहरी तबाही है और सख्त तबाही है। उसके बाद में अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदा अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। उनकी बदकारी का ये हाल है जो ऊपर गुजरा बहुत सारा, उनके अवाम का हाल, उनके उलमा का हाल, जो कुछ तहरीफ करते हैं, जो कुछ अपनी तरफ से लिख के अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, और उसके बाद दावा क्या है अपनी पाकीज़गी का और अल्लाह के पास अपने दर्जे का दावा यह है वक़ालू, और कहते हैं लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, हमें हरगिज आग नहीं छू सकती, जहन्नम की आग हमें हरगिज नहीं छू सकती मगर गिनती के चंद दिन। गिनती के जब कहते हैं गिना जा सकता है तो कितना, नहीं बहुत थोड़ा, 5-10 जो गिना जा सकता है। तो कहते हैं जितना गिनती गिनी जा सकती है आसानी से, जब कोई चीज कम होती है तो उसी को आदमी गिनता है। कोई रेत को गिनने के चक्कर में जाएगा, कोई तारों को गिनने के चक्कर में जाएगा। तो जो बड़ी चीज होती है ज्यादा थी उसको गिनने नहीं जाते, यानी गिनती के बराबर हम चंद दिन ही जहन्नम में रहेंगे और उसके बाद में हम उससे नजात पा जाएंगे। आग हमें उससे ज्यादा नहीं छू सकती। हालत यह है, यानी एक तरफ बदअमली है, बुराई है, बुरा किरदार है, और साथ में दूसरी तरफ पुरसुकून है। अपनी बुराई पर कोई बेचैनी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई एहसास और शऊर बाकी नहीं है कि हम बुरा अमल कर रहे हैं, बुरी हरकत कर रहे हैं। तो अमन भी है, अल्लाह के अजाब से बिल्कुल महफूज मामून बैठे हैं कि अल्लाह का अजाब हमें नहीं आने वाला है, हमें अल्लाह की सजा मिलने वाली नहीं है। और अमल का यह हाल है। तो अल्लाह ने कहा कि वो लोग कहते हैं कि अगर हमें आग थोड़ी दिन के लिए छुएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार यहूदियों से, खैबर के यहूदियों से पूछा कि जहन्नम में जाओगे तुम्हारे अपने करतूत की बिना पर? कहे बस हम जाएंगे थोड़ी दिनों के लिए, उसके बाद आप लोग हमारे पीछे आ जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जलील और रुसवा होके रहो, तुम्हारे पीछे हम लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों? सिर्फ नाम रख लेने की वजह से, निस्बत करने की वजह से नहीं, इसलिए कि अहले ईमान है और अमले सालेह वाले हैं। जैसा कि आगे अल्लाह ने बताया कि कौन लोग हैं जो जहन्नम से बचेंगे और कौन लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। सिर्फ निस्बतों की बुनियाद पर यह मिलने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन। कुछ लोग कहते थे कि हम खाली 40 दिन रहेंगे जहन्नम में, फिर निकल आएंगे। कुछ कहते हैं कि दुनिया के 1000 साल के बराबर एक दिन होगा। दुनिया की पूरी उम्र मुद्दत उनके हिसाब से 7000 साल है। 7 दिन जहन्नम में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, उसके बाद निकल आएंगे। तो ये इस तरह के उनके अपनी तरफ से बनाए हुए दावे हैं। अल्लाह ताला ने इसका जवाब देते हुए कहा कुल, अल्लाह के नबी उनसे कह दीजिए अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद और वादा ले रखा है? फलन युखलिफल्लाहु अहदा, कि अल्लाह ताला अपने अहद से पीछे नहीं हटेगा, अपना वादा नहीं तोड़ेगा। कैसे? क्या अल्लाह से तुमने कोई वादा ले रखा है कि अगर सजा होगी भी तो इतनी ही? अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, या अल्लाह की तरफ निस्बत करके तुम कोई ऐसी बात कह रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है। अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो, अल्लाह पे तोहमत लगा रहे हो। यानी दोनों में से कोई एक बात होगी। जो तुम ये कह रहे हो कि आग हमें चंद दिनों के लिए छुएगी, उसके बाद हम बच जाएंगे, तो दो बात हो सकती है। या तो तुमने अल्लाह से अहद ले रखा हो, और या तो तुम अल्लाह के बारे में अपनी तरफ से झूठी बात कह रहे हो। तो एक माना तो ये हुआ, क्योंकि अम का 2 तर्जुमा होता है अरबी में। एक ये कि या का माना हो, और या दूसरा बल्कि का माना हो। यानी पहली बात खत्म करके कहा जाए बल्कि ऐसा है। तो पहले कहा गया या तो
کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا؟ پھر اللہ نے کہا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ پر تم جھوٹی بات منسوب کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم نے کوئی اللہ سے عہد نہیں لے رکھا ہے۔ اللہ نے عہد دیا ہے کچھ لوگوں کو، ہے نا، دیا ہے کہ میں جنت دوں گا ان کو، اور کچھ لوگوں کے بارے میں عہد اللہ نے دے رکھا ہے اپنی طرف سے کہ میں ان کو جہنم سے بچاؤں گا۔ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ تو معاذ نے کہا بڑے ادب کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے، اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے، اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کی توحید پہ قائم رہے، تو اللہ پر حق ہے کہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے۔ تو کیا یہودیوں نے ایمان پہ قائم رہ کے اور ایمان کے مطابق عمل کر کے اللہ سے عہد لے لیا ہے؟ یعنی اگر وہ ایمان اور عمل صالح پہ قائم ہو تو اللہ کا عہد ہے، ملنے والا ہے، لیکن ان کے ایمان اور عمل کا یہ حال ہے کہ انہی کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ نبی آنے والے ہیں اور وہ اسے جانتے ہیں، اور اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان میں بھی کھوٹ اور عمل کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا کہ عمل میں بھی کھوٹ اور ایمان میں بھی کھوٹ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہاں اللہ کے پاس عہد ہے؟ اللہ کے پاس عہد ان لوگوں کے لیے ہے جو صحیح ایمان لاتے ہیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں، جیسا کہ آگے اللہ نے بڑی وضاحت سے صاف طور پر اللہ نے بتایا کہ جہنم کس کو ملے گا اور جنت کس کو ملے گا۔ اللہ نے بتایا، آگے اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برا عمل کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، ایسا گناہوں نے گھیر لیا کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کو گھیر لیتا ہے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ وہ صرف کفر اور شرک ہے۔ باقی گناہوں سے تو ایمان اگر موجود ہے، ختم نہیں ہوا، تو نکلنے کا راستہ ہے۔ اس لیے خوارج جو ایک بات کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا، یہ خوارج ہیں، یہ اہل بدعت ہیں، یہ کتاب و سنت کے خلاف دعویٰ ہے۔ وہی چیز انسان کو گھیر لیتی ہے جب وہ کفر یا شرک کا مرتکب ہو، کیونکہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن اگر ایمان ہے تو نکلنے کا راستہ ہے اس کے پاس میں، اللہ کی رحمت سے نکلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکلے گا، اہل ایمان کی سفارش سے نکلے گا، کتاب الشفاعہ حدیث میں۔ تو جو شخص برائی کرے اور اس کی برائی اسے چاروں طرف سے گھیر لے کہ اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچا ہو، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی جہنم والے ہیں، یہی جہنم کے ساتھی۔ اصحاب، صاحب کی جمع اصحاب، ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل ایک دوسرے سے کے ساتھ لگا رہے۔ تو یہ جہنم کے ساتھی ہیں، یعنی جہنم ان کے پکڑے رہے گی اور یہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو اگر جو شخص بھی دنیا میں برائی کرے، یعنی وہ برائی جو اس کے سارے باقی نیک اعمال کو بھی مٹا دیتی ہے، اس کے علاوہ گناہ کبیرہ بھی جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان جاتا ہے۔ تو لیکن ساتھ میں بتایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے گناہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ نکلنے کا راستہ نہیں۔ یہ آیت، اسی آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ گناہ کی بنا پر آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہی آیت ان کے خلاف دلیل ہے۔ کوئی بھی آیت جس سے کوئی بدعتی دلیل بنائے، یہ اہل سنت کے علماء کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کوئی بھی آیت جس سے کوئی بھی بدعتی فرقہ دلیل لے، اسی آیت میں اس کا جواب رہے گا۔ جیسے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، وہ قرآن پاک کی اس آیت کو دلیل بناتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو نگاہیں نہیں پا سکتی، اللہ نگاہوں کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو اسی آیت سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہے،
وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تراءت الجمعان، جب موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل ان کے ساتھی، ان کا گروہ، اور دوسری طرف فرعون کا لشکر، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تراء رویت سے، تراءت الجمعان، دونوں گروپ نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہمارا تو ادراک ہو گیا، ہم کو تو پکڑ لیا گیا، قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ادراک کا انکار اور رویت کا اس بات، یعنی اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن پوری طرح سے دیکھ لے آدمی، ادراک ہو جائے کچھ بھی نہ باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رویت ثابت ہے، ادراک کا انکار ہے، تو اسی آیت سے ان کا رد ہو گیا۔ اسی طرح سے اسی آیت میں خوارج کا رد ہو گیا، جو خوارج کہتے ہیں کہ مسلمان اگر گناہ کبیرہ کر لے تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، اگر کوئی گناہ کرے اور اس کا گناہ اسے چاروں طرف سے گھیر لے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ جس کا گناہ اسی شخص کو گھیر لے گا جس کے پاس ایمان ختم ہو جائے، کفر اگر ہو گیا تو پھر آپ جکڑ گئے، آپ کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان موجود ہے، اگر توحید موجود ہے تو نکلنے کا راستہ ہے۔ تو اسی آیت میں اس کا رد ہے۔ جو لوگ اس آیت سے، آج بھی بہت سارے لوگ خوارج کے اس مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کافر ہو جاتا ہے انسان، نہیں، گناہ کبیرہ کی بنا پر انسان کافر نہیں ہوتا، کفر کی بنا پر کافر ہوتا ہے، شرک کی بنا پر مشرک ہوتا ہے۔ اگر کفر اور شرک نہ ہو، باقی بڑے سے بڑا گناہ ہو تو اس کے پاس چانس ہے، موقع ہے کہ اللہ کی رحمت اسے آ لے گی اور وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بعد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ پہلے جہنم والوں کا بیان کر دیا، جو گناہ کریں اور ان کا گناہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جو ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں تو یہ لوگ جنت والے ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالی ایمان گویا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور خالی عمل بھی کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد ہونا چاہیے عمل۔ والذین آمنوا، پہلے ایمان ہو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت پر، کتابوں پر، تقدیر پر، ساری چیزوں پر جس پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان ہو، اور ایمان کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل صالح ہو۔ اور عمل کب ہوتا ہے صالح؟ نیک عمل کوئی عمل کب ہوتا ہے؟ جب وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ آدمی رجب کا مہینہ ہے کہ جائے رجب میں عمرہ کرے اور سمجھے کہ رجب میں عمرہ کرنا یہ سنت ہے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی بھی نیکی کا سبب بھی وہی ہونا چاہیے جو سبب دین نے بتایا، شریعت نے بتایا۔ رجب کی وجہ سے عمرہ کی فضیلت نہیں ہے، شعبان کی وجہ سے عمرہ کی فضیلت نہیں ہے، عمرہ کی فضیلت عمرہ کی وجہ سے۔ آپ مکہ جا رہے ہیں، کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، اس وجہ سے فضیلت ہے۔ رجب کی وجہ سے کوئی سمجھے کہ رجب کی وجہ سے ہے تو پھر وہ اس نے سبب اپنی طرف سے بنایا جو سبب شریعت نے نہیں بتایا ہے، تو پھر بدعت ہو جائے گا۔ تو سبب بھی وہی ہونا چاہیے، جگہ بھی وہی ہونی چاہیے، وقت بھی وہی ہونا چاہیے، اور جو ہے جنس بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو ہر اعتبار سے اتباع ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آدمی چلے، سنت پہ چلے اور اللہ کے لیے کرے، سنت پہ چلے اور اللہ کے لیے کرے تو یہ عمل صالح ہوگا، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی میں جنت کا بھی ذکر کر دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ رحمت کی باتیں کرتا ہے تو ساتھ میں خوف کی بات بھی ذکر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب سزاؤں کی باتیں کرتا ہے تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ انعامات کی بات بھی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے مثانی، مثانی، دوہری چیزیں آ جایا کرتی ہیں، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، شوق بھی دلایا جاتا ہے، ڈر بھی دلایا جاتا ہے۔ خالی ایک ہی چیز نہیں ہے کہ بس سب میٹھا میٹھا ہی رہے گا، ہے نا، دونوں باتیں رہیں گی، دونوں باتیں رہیں گی۔ یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے، سزا بھی بتایا جائے گا اور انعام بھی بتایا جائے گا، یہ بھی بتایا جائے گا کس سے محبت رکھنی ہے، یہ بھی بتایا کس سے نفرت رکھنی ہے، کفر کیا ہے یہ بھی بتایا جائے گا، ایمان بھی بتایا جائے گا، شرک کیا ہے یہ بھی بتایا جائے گا، توحید بھی بتایا جائے گا۔
اللہ کی مغفرت اور رحمت بھی بتائی جائے گی اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی سزا بھی بتائی جائے گی. یہ قرآن پاک مثانی ہے. تو بہرحال اللہ نے جب بتایا کہ کس کو جنت میں ہمیشہ رہنے کا موقع ملے گا، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں، ایمان اور عمل صالح والے. تو اس کا اپوزٹ ہو گیا، گویا پچھلی آیت میں جس کا ذکر کیا گیا جو جہنم میں جائیں گے وہ اسی کا اپوزٹ ہے، اسی کی ضد ہے. یعنی جو اہل ایمان کے بجائے اہل کفر ہیں اور جو عمل صالح کے بجائے عمل بد والے ہیں، برے اعمال والے ہیں. تو کفر و شرک والے اور برے اعمال والے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایمان اور عمل صالح والوں کا ٹھکانہ جنت ہے. تو بہرحال یہ آیتیں بہت اہم ہیں اور اس میں بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو صراط مستقیم سے منحرف ہیں اور جو اس امت کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے کہ یہ امت بنو اسرائیل کی پیروی کرے گی، ان کے نقش قدم پر چلے گی. تو امت کے عوام کے نقش قدم پہ چلیں گے، امت کے علماء کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو عوام کے بارے میں جو بتایا ہے وہ دیکھیں، عوام کے ہمارے اندر تو یہ یہودی صفت نہیں آ گئی، اور علماء کے بارے میں جو بتایا گیا ہے علماء دیکھیں کہیں ہمارے اندر یہ صفت تو نہیں آ گئی. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں، اپنے پیر کے نام سے لکھ کر کہتے ہیں اللہ کی بات ہے، حالانکہ وہ آپ کے پیر کی بات ہوتی ہے. اپنے امام کے نام سے بات لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، حالانکہ وہ آپ کے امام کی بات ہے، وہ رسول اللہ کی بات نہیں. تو کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے دین گڑھ کے اس کو اللہ کا دین باور کرا رہے ہیں؟ یا اس سے بھی بدتر صورت تو نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کتاب لکھ کے اور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے بھی اچھی ہے؟ اگر ایسی صورتحال ہے تو بہرحال اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے سدھار کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شر سے، بلا سے، مصائب سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی سعادت سے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے اللہ مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.